آج میں آپ کو ایک ایسے بدقسمت طیارے کی کہانی سناؤں گا جس کے پائلٹ کو پائلٹ کرو اور تمام مسافر دوران پرواز 15,000 فٹ کی بلندی پر بظاہر ایک انسانی غلطی کی بھینٹ چڑھ کر طیارہ پھر بھی 2 گھنٹے تک محو پرواز رہا اور اپنی منزل کے قریب پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا، لیکن تحقیقات میں یہ انسانی غلطی ثابت نہ ہو سکی اور بوئنگ کمپنی کی سنگین غفلت اور سسٹم کی خرابی حادثے کی وجہ قرار دے دی گئی۔ یہ وہ فضائی حادثہ تھا جس میں مسافر طیارے سے رابطے کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد یونانی ایئر فورس کو اپنے 2 F-16 فضا میں بھیجنے پر جنگی طیاروں کے ماہر پائلٹ جب طیارے کی بلندی تک پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، مسافر طیارے کا کاکپٹ کرو بے حس و حرکت اپنی سیٹوں پر پڑا ہے اور طیارہ آٹو پائلٹ پر محو پرواز۔ یہی نہیں بلکہ جہاز کے تمام مسافر بھی اپنی سیٹوں پر اس حالت میں بے سود پڑے نظر آئے کہ ان کے سامنے گیس ماسک لٹکے ہوئے۔ یہ کہانی اصل میں تھی کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ 14 اگست 2005 کی اس صبح کو ہوا کیا؟ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 14 اگست 2005 کی صبح ہیلیوس ایئر بیس کا بوئنگ 737 نے جب قبرص کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اڑان بھری تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس بدقسمت طیارے کی آخری پرواز، سوار مسافروں کا آخری سفر اور جہاز کے عملے کی آخری ڈیوٹی۔ فلائٹ 522 نے ایک سٹاپ اوور کے بعد جمہوریہ چیک کے شہر پراگ کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن ایک المناک حادثے نے پرواز کو ایتھنز ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے پہلے ہی جکڑ لیا۔ یوں یہ سفر نامکمل ٹھہرا اور حادثے کا سبب بننے والے کچھ غیر معمولی واقعات کی وجہ سے فلائٹ 522 نے تاریخ میں ایک بھوت طیارے کی شناخت پائی۔ 14 اگست کی صبح قبرص سے روانہ ہونے والی فلائٹ 522 صرف 2 گھنٹے سے زیادہ بغیر پائلٹ پرواز کے بعد ہوابازی کی تاریخ کے سب سے تباہ کن ہوائی سانحات میں بدل گئی۔ جہاز میں عملے کے ارکان سمیت 121 افراد سوار اور بدقسمتی سے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ جب طیارے نے اڑان بھری تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جیسے ہی طیارہ 3000 میٹر کی بلندی پر پہنچا تو جہاز کے پریشرائزیشن سسٹم میں خرابی کی نشاندہی الارم بجنے کی صورت میں ہو، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر کاکپٹ عملے نے اس جانب توجہ نہیں دی اور پھر 4300 میٹر کی بلندی پر جب صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو مسافروں کے لیے آکسیجن ماسک خود بخود گر گئے، جو پریشرائزیشن سسٹم کے مکمل فیل ہونے کی نشانی، اور پھر اسی دوران طیارے کے اندر آکسیجن کی کمی کو صاف محسوس کیا جا رہا تھا۔ صورتحال تیزی سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی۔ کپتان نے ایئر لائن کی گراؤنڈ مینٹیننس ٹیم سے رابطہ کیا جس نے ایک عارضی حل دیا، لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے ہی پائلٹ اور کو پائلٹ ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوش گنوا بیٹھے۔ اس وقت طیارہ 8800 میٹر کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ فلائٹ 522 اب انسانی کنٹرول کے بغیر آٹو پائلٹ کے خودکار موڈ پر آ چکی تھی اور طیارہ اپنی طے شدہ کروزنگ اونچائی 12000 میٹر پر پہنچ گیا۔ کاکپٹ عملے کے بے ہوش ہوتے ہی طیارے کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مزید آدھے گھنٹے تک جب کوئی جواب نہ ملا تو حکام کو لگا کہ مسافر طیارے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر طیارے کو واقعی ہائی جیکرز نے اغوا کر لیا تھا تو انہوں نے اب تک کنٹرول روم سے رابطہ کر کے اپنے مطالبات کیوں نہ پیش کیے؟ یہ سوال نئی الجھنیں ڈال رہا تھا، اس لیے کہ 9/11 کے واقعے کو پیش آئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور پوری دنیا دہشت گردی کی لپیٹ میں تھی۔ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر یونانی ایئر فورس کے 2 F-16 طیاروں کو فضا میں بھیجا گیا۔ جب دونوں جنگی طیارے مسافر فلائٹ 522 کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہاز کے اندر حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کپتان اور کو پائلٹ دونوں ہی بے ہوشی کی حالت میں اپنی سیٹوں پر بے سود پڑے اور اس دوران اچانک ایک تیسرا شخص کاکپٹ میں داخل ہوتا ہے۔ کاکپٹ میں آنے والا یہ شخص بظاہر آکسیجن ماسک کے بغیر تھا، لیکن یہ اپنی سی کوشش کرتا ہے کہ فلائٹ کو قابو کر لے یا زمینی حکام سے رابطہ کر پائے، لیکن یہ بیچارہ اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے۔ اسی دوران کافی دیر تک فضا میں چکر لگانے کے سبب ایندھن کی کمی کے سبب جہاز کا ایک انجن بند ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد دوسرا بھی، اور پھر ٹھیک 12:03 پر بدقسمت طیارہ یونانی دارالحکومت کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ فلائٹ 522 کا حادثہ جدید ہوابازی کی تاریخ کا سب سے پراسرار واقعہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فلائٹ 522 جس کا عملہ اور مسافر بے ہوش ہو چکے تھے، لیکن طیارہ بغیر پائلٹ کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پرواز کرتا رہا، اس لیے اسے میڈیا نے بھوت طیارے کا نام دیا۔ آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ طیارے کی اڑان بھرتے ہی طیارے کا پریشرائزیشن سسٹم ناکام ہوا اور الارم بجنے لگے؟ کیا یہ انسانی غلطی تھی یا کوئی اچانک سے پیدا ہونے والی فنی خراب؟ آئیے اب جانتے ہیں مزید آگے کی سٹوری۔ حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں ایئر لائن کے مینٹیننس انجینئر ایلن پر غفلت کا الزام لگا۔ انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا کس طرح دفاع کیا، یہ ایک الگ سٹوری، لیکن اس روز آسمان پر نظر آنے والی ہلچل کو زمین پر بیٹھے لوگ کیسے دیکھ رہے تھے، یہ جاننا نہایت اہم۔ جب فلائٹ 522 سے کنٹرول روم کا رابطہ منقطع ہوا تو ہیلیوس ایئر لائن کے آپریشن روم میں سراسیمگی پھیل گئی۔
हर कोई आने वाले वक्त का सोचकर परेशान था, लेकिन उस वक्त एलन सबसे बेखबर मजे की नींद से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। ये कॉल हेलवेस एयरलाइन के ऑपरेशन हेडक्वार्टर से थी और एलन को फौरन दफ्तर आने का कहा जा रहा था। भागम भाग वो दफ्तर पहुंचता है तो ऑपरेशन रूम को बहरान की कैफियत में देखकर उसे परवाज 522 के बारे में तशवीश पैदा होती है, जिसे उसने सुबह के औकात में क्लियर किया था और उसके खदशात दुरुस्त साबित हुए। फ्लाइट 522 सुबह 6:07 बजे लारनाका से एथेंस के लिए रवाना हुई थी। परवाज का वक्त 1 घंटा 45 मिनट था। अब टेक ऑफ हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और तैयारा अभी तक फजा में ही था, लेकिन कंट्रोल रूम से उसका राबता उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद से मुनक़ता था। इस दौरान एलन ने फ्यूल और परवास के दौरानिए का हिसाब लगाया और हुकाम के बताया कि परवास में तकरीबन 3 घंटे का फ्यूल था और अगर जहाज इसी तरह चक्कर लगाता रहा तो अगले 20 मिनट में क्रैश हो सकता है। जैसे ही आने वाली तबाही की खबर फैली, ऑपरेशन रूम में हंगामा बर्पा हो गया। हर कोई जल्दी में अफरा तफरी में नजर आया और फिर कुछ ही देर बाद इत्तला मिली कि सुबह 9:03 पर फ्लाइट 522 एथेंस से 25 मील दूर गांव के करीब एक पहाड़ी के किनारे गिर गई। जहाज में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। किस्सा मुख्तसर, तहकीकात के दौरान इल्जाम एयरलाइन के मेंटेनेंस अमले पर लगा जिसे एलन हेड कर रहा था। मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूं कि ये एक अलग कहानी है कि एलन ने किस तरह 8 साल तक कानूनी जंग लड़कर खुद को इल्जामात से क्लियर कराया। एलन पर इल्जाम क्यों लगा, उसकी वजह जाए हादसा पर मिलने वाले शवाहिद थे, जिनके मुताबिक जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम का स्विच मैनुअल मोड पर मिला, हालांकि इसे ऑटो होना चाहिए था और अगर ये स्विच ऑटो होता तो शायद हादसा पेश ना आता। लेकिन एलन ने पहले ही तस्लीम कर लिया था कि उसने प्रेशर टेस्ट करने के लिए स्विच को मैनुअल में तब्दील किया था। 2006 में शाया होने वाली हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि हादसे की बराह रास्त 3 वजूहात थी: स्विच मैनुअल में होना, कॉकपिट अमले की कैबिन वार्निंग की शिनाख्त में नाकामी और अमले का हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी की वजह से माजूर यकदम माजूर हो जाए। बहरहाल लंबी तहकीकात और मुकदमात का नतीजा ये निकला कि हादसा दरअसल सिर्फ पायलट्स की गलती नहीं था, बल्कि बोइंग 737 के कैबिन प्रेशर सिस्टम और वार्निंग सिस्टम की डिज़ाइन की खामी हादसे की बुनियादी वजह बनी। मसला ये था कि तैयारे में वार्निंग अलार्म बजता है और वो 2 मुख्तलिफ खतरात यानी टेक ऑफ कन्फिग्रेशन की खराबी और कैबिन प्रेशर कम होने के लिए एक ही आवाज़ इस्तेमाल करता है। हेलवेस तैयारे में जब कैबिन प्रेशर खत्म हुआ तो अलार्म बजा, मगर पायलट्स ने उसे गलती से टेक ऑफ वार्निंग समझा, क्योंकि दोनों की आवाज़ एक सी और इत्तेफाक से वो वक्त था टेक ऑफ का। इसलिए पायलट के जहन में भी नहीं आया कि ये अलार्म प्रेशराइजेशन सिस्टम की खराबी से आगाह कर रहा है। फ्लाइट 522 में ये खराबी पहली बार नहीं थी, बल्कि इस तरह के 10 से ज़्यादा वाक़यात पहले ही रिपोर्ट हो चुके थे। बोइंग को पहले से मालूम था कि दुनिया भर में कई पायलट्स इस अलार्म को गलत समझ चुके हैं, हत्ता कि नासा ने भी इस पर बाज़ाब्ता हिफाजती इंतबाह दिया था, मगर बोइंग ने सिस्टम तब्दील नहीं किया। नतीजतन पायलट्स उलझन, घबराहट, स्टॉटल इफेक्ट और गलत अलार्म की वजह से बर वक्त असल मसले को समझ ना पाए। ऑक्सीजन खत्म हुई, अमला बेहोश हुआ और तैयारा तबाह हो गया। बाद में अदालत में बोइंग ने सारा इल्ज़ाम इंसानी गलती पर डालने की कोशिश की, हालांकि खुद अमरीकी FAA की खुफिया रिपोर्ट ने यह माना कि यह सिस्टम एक बड़े हादसे के करीब तरीन खतरनाक डिज़ाइन है।